رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا، اس ویڈیو میں جو میں آپ کو قرآن کا فلسفہ دکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ہمارے ذہن میں کیا بات ڈالنا چاہ رہے ہیں یا کیا بات اس سے اخذ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے پیچھے اندھوں کی طرح نہیں چلنا چاہیے، بلکہ دلائل مانگنے چاہیے، یعنی سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی دلائل شواہد ہیں کہ نہیں۔ خواہ وہ زندگی میں آپ مسلمان ہی کیوں ہیں، اس کے دلائل مانگیں، جو بھی آپ دین فالو کر رہے ہیں، یا وہم و گمانوں کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی دلائل بھی ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں آپ کام کرنے لگے ہوں، اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا کہ اس کے پیچھے کوئی ایویڈنسز ہیں، پروفس ہیں، یا میں اندھوں کی طرح چلوں۔ اور اس طریقے سے قرآن ہمیں ایک سائنٹیفک قوم بناتا ہے کہ چیزوں کے لیے دلائل مانگو، ایویڈنسز مانگو، یعنی اندھوں کی طرح۔ تو یہ although قرآن کے اندر اور بھی سائنٹیفک فیکٹس اور تھیوریز ہیں، مطلب باتیں ہیں ہمارے نیچر کے بارے میں، لیکن یہ ڈائریکٹلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ قرآن میں کس طریقے سے کئی جگہ تو اس طرح لگتا ہے کہ بالکل ڈائریکٹلی اللہ نے کہا ہے کہ ایویڈنسز مانگو۔ تو میں آپ کے سامنے غالباً اب صرف ترجمے پڑھتا چلا جاؤں گا سارے قرآن کے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 111۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں۔ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو، پھر لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ پھر یہ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 174، پھر سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 124، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ پھر سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 117، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یعنی آپ کسی دوسرے معبود کو پکارے ہیں، اس کے پاس اس کے لیے بھی اگر آپ کو دلیل چاہیے کہ آپ کسی اور کو کیوں نہیں پکار رہے۔ پھر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 64، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ ان کاموں میں حصے دار کہو، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ نمبر 28 آیت نمبر 32، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو پھینچ لے، یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ پھر سورہ نمبر 28 آیت نمبر 75، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ پھر سورہ نمبر 46 آیت نمبر 4، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقی یا ان کے عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 94، اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 14 آیت نمبر 21، اب یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں خواہ ہم جز و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی اب ان کے پیچھے اندھا چلنے کا کیا فائدہ جب آخرت میں عذاب ہی ملنا ہے۔ پھر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 47، اور پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ یعنی اندھوں کے پیچھے چلنے کا آپ نتیجہ دیکھ لیں۔ پھر سورہ نمبر 37 آیت نمبر 151 سے آگے خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی۔ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟
یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچ ہو. دلیل مانگنا. اسی طریقے سے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151. عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. دلیل کی دیکھیں امپورٹنس. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. دلیل کی امپورٹنس آپ دیکھیں. آیت نمبر 35 سورہ نمبر 35 آیت نمبر 40. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شریک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں قرآن کتنی دلیل کی بات کرتا ہے. پھر سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 سے آگے. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کے طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اور اسی صورت کی آیت نمبر 27. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. پھر سورہ نمبر 67 آیت نمبر 7 سے آگے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا، مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے اور لعنت ہے ان دوزخیوں پر. اس لیے اور سورہ یونس یعنی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 100 بہت امپورٹنٹ. کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. پھر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. پھر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. سیکنڈ لاسٹ آیت جو میں آپ سے شیئر کروں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 56. حقیقت یہ کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا. اور آخری آیت سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان دل سب ہی کی باس پرس ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کس طریقے سے انسان کو بار بار انسان کے
بات ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے، ذہن نشین کروانا چاہتا ہے، ذہن میں یہ بات بار بار گھمانا چاہتا ہے، مختلف صورتوں سے مختلف آیات آپ کے سامنے رکھی کہ دلائل مانگنا ضروری ہے، سائنٹیفکلی زندگی جیو، جو بھی کام کرو، خود تمہارا اپنا اسلام مسلمانی گھرانے میں پیدا ہو، پوچھو کہ میں مسلمان کیوں، دلیل کی بنا پر اسلام لاؤ، پھر صحیح یقین والا ایمان آئے گا۔ اور صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے تمام معاملے میں وہم و گمان کے پیچھے چلنے کے بجائے اس چیز کو ویریفائی کرو، جیسے ہم دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں، تمام معاملات میں چیزیں ویریفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اندھوں کی طرح جینے کے بجائے دلائل مانگا کرو، اس کے دلائل کے ساتھ جیا کرو، سائنٹیفکلی جیا کرو۔ اور یہ باتیں دیکھیں، ویسے تو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا یہ فلسفہ، لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ لوگ قرآن سے روز کی بیسس پہ جڑیں، روز اس کو پڑھیں، تاکہ روز یہ ایک فلسفہ ہے، تمام فلسفے آپ کے ذہن میں گھومتے رہیں ساری زندگی، اور وہ آپ کے لیے ایک روشنی کی طرح ایکٹ کریں۔ جس طرح میں نے شاید پہلے بھی مثال دی ہے، پیاسے کو پتہ ہو کہ پانی کدھر ہے تو اس کا رستہ آسان ہوتا ہے، لیکن نہ پتہ ہو تو بیچارہ سسک کے تڑپتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو روشنی دکھائی کہ آپ کی زندگی کے اندر مشکلات، مصیبتیں آئیں گی، ظاہری بات ہے، زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یہ فلسفے۔ تو ان کو روز پڑھیں، قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن رکھیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو۔ یہ فلسفے آپ کے ذہن میں بیٹھتے رہیں روز۔ یہ میرے دکھانے سے ایک دفعہ سے کوئی اس طریقے سے شاید کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے فرق بھی پڑ جائے، لیکن ان جنرل میرا مقصد یہ کہ آپ قرآن کے ساتھ خود کنیکٹ کریں تاکہ تمام فلسفے آپ کے ذہن میں بیٹھیں۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو فلسفے پڑھیں بھی، اور میرے دوسرے چینل پہ جائیں، قرآن کی جو معجزہ جس میں دکھاتا ہوں، میرے چینل کی ڈسکرپشن میں جائیں، اور دوسرے چینل پہ جہاں میں ایک ایک لفظ کو پرکھتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں، دلائل آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، زبان کے حساب سے بھی ایک ایک لفظ کو ٹیسٹ کرتا ہوں، اور پھر میتھمیٹکس کے حساب سے بھی وہاں سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب کے سوا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایک مستقل تعلق قائم کرنے کی توفیق دے، اس سے ہماری زندگیاں، اس زندگی کے امتحان میں ہمارا سفر آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔